صحبہما وجہہو، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہاتھ نہیں پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دیتے تھے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے کے سامنے کر دیتے، حدیثوں میں مکمل تفصیل ہے، اور پھر ہاتھوں کو آخر میں اپنے چہرے پر اسی طرح پھیر دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال حل ہو گیا۔ دوسرا سوال رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہے الٹے ہاتھ دعا مانگنے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اپنے آپ کو نیک سمجھ لیکن الٹے ہاتھوں دعا مانگتے ہیں۔ الٹے ہاتھ دعا بھی نہیں ہے، بد دعائی بھی نہیں ہے، اکثر لوگ حدیثوں میں منع ہے ادھر۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعائی الفاظ ہے، یہ الفاظ اس پر ہر کسی کا اتفاق ہے کہ یہ الفاظ ہے مسنون ہے، مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان اقدس سے ثابت ہے۔ کچھ ہمارے بھائی اس پہ اعتراض کرتے کہ بھائی فرض نماز کے بعد کوئی حدیث نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ان مسائل میں بہت ساری امت میں اختلافات بھی ہے۔ میرے بھائیو، 100 سے زیادہ احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی ہے، نماز کے بارے میں نہیں، عام دعاؤں میں۔ یعنی 100 حدیث اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر نماز استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے، اور ہاتھ اٹھانے کا حد بھی حدیثوں میں موجود ہے، اپنی چھاتی اپنی سینے کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے، کچھ لوگ اس طرح کرتے، کچھ لوگ اس طرح کرتے دعا مانگتے، اس طرح میں نے بہت سارے لوگ دیکھے اس طرح کرتے، ہاتھ جوڑ کے اپنی چھاتی کے سامنے ہاتھ اٹھانا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائی تھی، لیکن الفاظ ہے۔ اس کا یہ تطبیق ہے جناب، جس نے ہاتھ اٹھایا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، میں ہاتھ اٹھاتا دعا مانگیا تو اس پہ کوئی گناہ حرج